اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ الحمدللہ آج ہم لیکچر 12 پہ ہیں اور یہ لیکچر تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے باقی لیکچر سے کہ اس میں جو ہے یہ قرآن ٹائم سے ریلیٹڈ ہمارا ایک انشاءاللہ پورشن رہے گا۔ جیسے ہم گرامر کرتے رہیں گے اس سے ریلیٹڈ جو آیات آئیں گی اس کو ہم اس میں ڈسکس کریں گے۔ آج کی اس لیکچر میں اونا اور اینا کے جو لفظ ہم نے سیکھے ہیں، جو اضافہ ہم نے سیکھا تھا، اور ہم نے یہ جانا تھا کہ اگر کسی لفظ کے ساتھ اونا یا اینا کا اضافہ ہوگا تو وہ 100% جو ہے عاقل چیزوں کے بارے میں ہوگا، لائک جنوں، انسانوں یا فرشتوں کے بارے میں بات ہو رہی ہوگی۔ تو آئیں آج اس اونا اور اینا کے اس لینس کو لگا کے ہم قرآن کا ایک ایسا لفظ دیکھتے ہیں جسے ہم گھر میں دن میں ایٹ لیسٹ 5 دفعہ تو ہم اس کو نمازوں میں پڑھتے ہیں اس لفظ کو، اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چیز اپلائی کر کے اونا اور اینا کا اضافہ اس کانسیپٹس کے ساتھ کہ یہ صرف انسانوں، جنوں یا فرشتوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، ہمیں ہمارے پورے اس لفظ کا بیک گراؤنڈ کیسے بدل جاتا ہے۔ تو یہ ہم بات کر رہے ہیں العالمین کے بارے میں، سورہ فاتحہ میں الحمدللہ رب العالمین کے بارے میں۔ اس میں اینا کی گرامر کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ سورہ فاتحہ کی پہلی آیت کا ترجمہ ہم یوں کرتے ہیں کہ تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ لیکن یہ ساری ایکسپلینیشن استاد نعمان ہی کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے اس ترجمے سے اختلاف ہے، اس کے انگریزی ترجمے سے بھی اور اردو ترجمے سے بھی۔ رب العالمین کا اردو میں ترجمہ کیا جاتا ہے تمام جہانوں کا رب، اور انگریزی میں کیا جاتا ہے لارڈ آف دا ورلڈز۔ عالم کا جو لفظ ہے عربی میں، اس کا اردو میں مطلب ہے جہان یا دنیا، اور اس کی جمع عربی میں عالم کی جمع عوالم آتا ہے، یعنی تمام جہان۔ لیکن استاد کہتے ہیں کہ عربی میں اگر یہاں الحمدللہ رب العوالم بولا جاتا تو پھر میں مان لیتا کہ اس کا ترجمہ ہے تمام جہانوں کا رب۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہاں رب العوالم کی بجائے رب العالمین کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور ہم نے جانا ہے کہ جہاں بھی قرآن میں اسم کے ساتھ اونا یا اینا کا اضافہ ملے گا تو وہ عاقل انسانوں، جنوں اور فرشتوں کے بارے میں بات ہوگی۔ تو اس لیے رب العوالم تمام جہانوں کا رب کا لفظ نہیں بلکہ رب العالمین استعمال ہوا ہے سورہ فاتحہ میں۔ تو اس کا اصل ترجمہ یہ بنتا ہے نرسرنگ ماسٹر آف دا ورلڈز آف پیپل، انسانوں کی دنیاؤں کا رب۔ ٹھیک ہے جی، ورلڈ آف پیپل کا کیا مطلب بنتا ہے؟ یعنی انسانوں کی دنیاؤں کا رب۔ اگر آپ ہم کسی نئے ملک یا علاقے میں جائیں، اگر ہم پاکستان کے اندر دیکھ لیں تو اگر براڈ اس پہ دیکھیں، ہمارے پاس 4 صوبے ہیں، ہر صوبے کا اپنا کلچر، اپنے کھانے، اپنی ثقافت، تہذیب ہے۔ تو سمجھے ہر صوبے کی اپنی اپنی ایک الگ دنیا ہے۔ اگر ہم اس کو دنیا ورلڈ کی سطح پہ دیکھیں تو مختلف ملک ہیں، ہر ملک کا اپنا کلچر ہے، کوئی سپر پاور ہے، کوئی غریب ملک ہے، کوئی امیر ہے، تو ہر ملک کی اپنی ایک نئی دنیا آباد ہے۔ اسی طرح اگر ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے اپنے ایک کلچر کے اندر، ہماری اپنی ایک سوسائٹی کے اندر اور مختلف قسم کی دنیا آباد ہوتی ہیں۔ یہ ڈاکٹروں کی دنیا، لائک ڈاکٹرز کی سوسائٹی ہے، وہ اکٹھے بیٹھتے ہیں، اکٹھے فنکشنز میں جائیں گے، ان کے خیالات، سوچ، ڈسکشن ایک جیسی ہوگی۔ انجینئرز ہوں گے تو ان کی اپنی ایک گیدرنگ علیحدہ ہوگی۔ ایون کہ اگر آپ کہیں ایک خاندان کے لوگ بھی جمع ہیں تو وہاں آپ دیکھیں گے کہ بوڑھے ہیں تو وہ اپنی ایک الگ جو ہے انہوں نے اپنی مجلس بنائی ہوگی، وہاں بیٹھ کے وہ ڈسکس کر رہے ہوں گے، عورتوں کی اپنی الگ ہوگی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر مختلف دنیایں آباد ہیں اس دنیا کے اندر۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے کی دنیا اور تھی، ان کے بعد آنے والے نبیوں کی دنیا اور تھی، ان کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی دنیا اور تھی، اور آج جس دور میں ہم جی رہے ہیں یہ دنیا ایک اور دنیا ہے۔ تو اصل میں کیونکہ سورہ فاتحہ کا مقصد انسان اور رب کا تعلق بتانا ہے، سورہ فاتحہ انسان اور چاند، ستاروں، سیاروں کی دنیاؤں کے بارے میں بات نہیں کرتی، بلکہ اصل میں یہ انسانوں کی دنیاؤں کے بارے میں بات کر رہی ہے۔
تو اس وجہ سے یہاں لفظ عالمینہ جو ہے یہ کسی جانوروں، کوئی حیوانوں، ستاروں، سیاروں کی دنیا کے بارے میں بات نہیں کرتا، بلکہ انسانوں کی دنیاؤں کے بارے میں بات کرتا ہے۔ رب العالمین کہ وہ تمام انسانوں کے مختلف گروپس کا وہ رب ہے۔ مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ انسانوں کے وہ جو گروپ ہیں وہ مسلم ہیں، غیر مسلم ہیں، وہ گناہ گار ہیں، وہ نیک ہیں، وہ کسی سپر پاور سے تعلق رکھتے ہیں، کسی غریب معاشرے سے تعلق رکھتے ہیں، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے، بلکہ اللہ نے یہ جو قرآن میں نے بھیجا ہے یہ آج سے 1400 سال پہلے بھی تمام دنیا کے لوگوں کے لیے ہدایت تھا، ہر طرح کے لوگوں کے لیے، گناہ گار، نیک، بہترین سوسائٹی سے تعلق رکھنے والے، بدترین سوسائٹی سے تعلق رکھنے والے، ہر انسان کے لیے اس وقت بھی ہدایت تھا، اور آج بھی ہر مذہب، قوم اور پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، زندہ ہدایت ہے۔ زندہ ہدایت مین کہ ہر ایج کے، ہر دور کے مطابق اس سے گائیڈنس لی جا سکتی ہے۔ دیکھیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دور آج سے 1400 سال پہلے کا دور، جہاں کوئی سائنسی ترقی نہیں تھی، ایک ریگستان تھا جس کے اندر قرآن نازل ہوا، تو یہ اس وقت کے لوگوں کے لیے کافی تھا ان کی ہدایت کے لیے۔ لیکن دیکھیں کہ آج 1400 سال بعد بھی وہ کتاب آج کے اس کمپیوٹر ایج میں جب دنیا کہاں سے کہاں پہنچ چکے، آج بھی یہ کتاب ہماری ہدایت کے لیے کافی ہے۔ گویا کہ عالمین کا لفظ الحمدللہ رب العالمین میں سورہ فاتحہ میں عالمین کا لفظ صرف تمام جہانوں کے رب کی سینس میں استعمال نہیں ہوا، تمام جانوروں، حیوانات اور ان کے رب کی سینس میں استعمال نہیں ہوا، بلکہ یہ صرف اور صرف انسانوں یا عاقل چیزوں کے بارے میں بات کرتا ہے۔ اس سے مراد تمام قومیں، تمام لوگ، تمام جنریشنز، نسلیں جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک آئی ہیں اور قیامت کے دن تک آئیں گی، یہ اس سے مراد وہ ہے۔ اس سے عالمین سے مراد وہ سب کچھ، یہ تمام قومیں، تمام لوگ اور تمام نسلیں ہیں۔ اس کا مطلب کوئی جہان نہیں ہے۔ اور یہ ساری ڈسکشن، یہ سارا نالج ہمیں کس ایک لفظ سے پتہ چلا ہے؟ عالمینہ میں اینا کے اضافے سے یہ پوری چیزیں ہمیں پتہ چلی۔ یہ لینز لگانے سے، اینا کا لینز لگانے سے جب ہم عالمین لفظ کو دیکھتے ہیں تو یہ پورا بیک گراؤنڈ اس کا ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ تو یہ ہے الحمدللہ عربی گرامر پڑھنے کا فائدہ۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس علم میں برکت دے اور ہمیں عمل کی توفیق دے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم۔